تو اس لیے حضور کی عزت پہ پیرا دینا ہمارا فرض ہے۔ جیسے چیلم پہ امیر المجاہدین کے شہزادے حافظ سعد حسین رضوی نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا تھا، 3 مہینے کے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ ہوتے نا بعض لوگ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب، لیکن میں دین کی بات کر رہا ہوں کہ فرانس کے اندر سرکاری طور پر رسول اللہ کی توہین کی گئی، اور سوائے طریقے لبیک کے پیر گدیوں والے بڑے بڑے آستانے والوں خاموش، خادم رضوی پھر بھی حاضر تھا اور آخری دھرنا دے کر یہ بات منظور کروا کے گیا تھا 3 مہینے میں بات کریں گے، لیکن شہزادہ آ گیا اور امت کھڑی ہے، سارے حضور کے غلام ہیں، ہم سارے کھڑے ہیں حضور کی عزت کے لیے۔ اس نے بتا دیا حکومت وقت کو کہ 16 فروری تک تمہارا یہ وعدہ تھا کہ سفیر نکالیں گے، نہیں تو 17 فروری کو حضور کے غلام خود نکالیں گے۔ اس لیے جناب والا کہ تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، ہم ثابت کریں کہ ہر بوجھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی گستاخی کبھی برداشت کر سکتے نہیں ہیں۔ تو گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، ہاتھ ہلا کر سر، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ علماء کو اللہ نے ہر چیز میں افضل و اعلیٰ بنایا ہے، اور پیغمبروں کی نسبت اس سے قبل میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بخاری شریف کتاب المناقب باب و ذکر و عن بنی اسرائیل۔ ہمارا اہل سنت کا قرآن پاک کے بعد جس کتاب پر ایمان ہے، یعنی قرآن کے بعد جس کا دوسرا درجہ ہے، اس کا نام بخاری شریف ہے، اس کا نام بخاری شریف ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، سربراہی انبیاء کیا کرتے تھے، اور جب کوئی بھی ان میں سے نبی فوت ہو جاتا، دنیا سے چلا جاتا، تو اللہ اس کے بدلے پیچھے دوسرا نبی مبعوث فرما دیتا، اس کا جانشین مقرر فرما دیتا۔ لیکن سنو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں۔ یہ سرکار کی اپنی زبان حق ترجمان کے جملے ہیں، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر سرکار نے اس بات پر مہر ثبت لگا دی، تصدیق کر دی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ سرکار کا بار بار کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کو خبر تھی کہ میرے بعد اور میری موجودگی میں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے جہنمی وہ دعویٰ کریں گے، لیکن میں پہلے رد کر کے جا رہا ہوں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو اس لیے گرامی القدر سامعین و حاضرین، یہ 6 چیزیں حضور فرماتے ہیں مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں عطا فرمائی گئی۔ ان 6 باتوں میں سے 2 باتوں پر میں کوشش کروں گا آپ کو جناب والا سمجھانے کی۔ حضور نے فرمایا مال غنیمت، مال غنیمت اس مال کو کہتا ہے، کہا جاتا ہے کفار کے ساتھ مسلمانوں کا جھگڑا ہو، لڑائی ہو، جنگ و جدال ہو، اور اس جنگ و جدال میں کفار سے جو مال لیا جائے، چھین لیا جائے، کفار کو قید کر لیا جائے، ان کے مال کو اپنے ذمہ میں لیا جائے، اپنے قبضے میں لیا جائے، لے کر پھر تقسیم کر دیا جائے، یہ اللہ نے مجھ محمد کی امت پر حلال فرمایا ہے، باقی کسی امت پر حلال ہے نہیں فرمایا۔ جزاک اللہ جندین بھائی، توجہ فرمائیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو دوسری بات یہ ہے مال غنیمت، ایک ہے مال فے۔ مال غنیمت آپ کو پتہ چل گیا کہ جنگ ہوگی، پھر مال ان سے لیا جائے گا، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور ایک ہے مال فے۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں کفار سامنے ہو، مسلمان سامنے ہو، جنگ کی بالکل تیاری ہو اور جنگ ہو نہ، جنگ ہونا، مسلمان اپنے طاقت کے زور پر، انہیں اپنے روب و دبدبے کے زور پر ان کا مال چھین لیں، ان سے لے لیں، اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا میری امت پر یہ بھی حلال قرار دیا گیا ہے۔ کافر کا مال، مومن کا مال نہیں، مسلمان کا مال نہیں، جس طرح ہم چھینتے ہیں جناب اللہ، 1 مرلہ ادھر سے لے لی، 5 مرلے ادھر سے لے لی، 10 ادھر سے لے لی، لیکن یہ زیادتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول پاک نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی 1 انچ
زمین ایک بلش انگلی زمین کسی کی دبائی، قیامت والے دن اللہ 7 زمینوں کا وہ بوجھ اٹھا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا اور حکم کیا دے گا، اب لے کے اس کو چلو۔ ایک انگلی جناب، ایک انگلی۔ تو دنیا میں تو کنالوں کے حساب سے لوگ دبا رہے ہیں، لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کو اور ہارا کو۔ زمین یہاں پہ رہ جاتی ہے، جھگڑے فساد ہو کے بندے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال گرامی القدر اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا مال غنیمت اور مال فے کی، اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور پیغمبر کی امت پر اللہ نے عطا فرمائی ہے، حلال فرمایا ہے۔ اور مال غنیمت کا ایک اسلوب یہ بھی ہے، مال غنیمت اس شخص کو ملے گا جو جنگ کے اندر حاضر ہوگا، جو جنگ کے اندر حاضر ہوگا۔ جو حاضر نہیں ہے اس کے لیے مال غنیمت نہیں ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، کفار کی 1000 یا اس سے زیادہ ہے۔ 17 رمضان مبارک کو یہ جنگ لڑی گئی، جمعۃ المبارک کے دن لڑی گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے خود اس جنگ کے اندر، رسول پاک خود شریک تھے جنگ بدر کے اندر، 17 رمضان کو یہ جنگ لڑی گئی۔ تو فرمایا مال غنیمت جب کفار سے ہمارے ہاتھوں میں آیا تو حضور نے چند صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا یہ مال غنیمت تم بھی لے لو۔ حالانکہ وہ صحابہ کرام ابن لبابہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی بھی ہیں اور حضور کے جوائی بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، یہ مال غنیمت آپ بھی لے لو۔ اب صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، حضور مال غنیمت ان کو ملے گا جو جنگ کے اندر گئے ہوں۔ عثمان غنی تو جنگ کے اندر گئی نہیں ہے، کیوں؟ حضور کی صاحبزادی جو ان کے نکاح میں ہیں وہ بیمار تھی۔ رسول پاک نے فرمایا تم ان کی نگہداشت کرو، خیال کرو۔ عثمان کا دل تو ہمارے ساتھ تھا نا، جسم اپنے گھر میں تھا، اس لیے مال غنیمت عثمان غنی اور جمی صحابہ کرام کو ملے گی۔ تو بہرحال گرامی القدر توجہ فرمائیں، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مال فے حوالہ ہے کنز الاعمال شریف کا، بڑی پیاری مستند کتاب ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے سارے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، لیکن سنو میرے غلاموں، اللہ کریم نے مجھے وہ منصب جاہ و جلال عطا فرمایا ہے۔ جناب اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے جب جناب آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی کے درمیان بنانا چاہ رہا تھا، ان کا پتلا تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، اور جب سارے پیغمبروں کو جناب نبوت عطا کی گئی، آخر میں مجھ محمد کو نبی بنایا گیا، نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ فرمایا میں اول بھی نبی تھا، آخر بھی نبی ہوں۔ الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو پتہ یہ چلا میرے آقا آئے بعد میں، اللہ نے پہلے سب سے پہلے نبی اللہ نے تیرے میرے نبی کو بنایا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اسی جناب والا حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے مارا نبی، آواز آنی چاہیے، سب سے اولا کا معنی پہلے سب سے نبی، سب سے نبی، پڑھیے سب سے نبی، سب سے نبی۔ اب حضور کے غلاموں توجہ چاہوں گا، میری طرف توجہ فرمائیں، میرے آقا خاتم
لیکن میرے نبی مختار نے اپنی زندگی میں ارشاد فرما دیا، فرمایا میرے غلاموں میرے بعد 30 کذابن، میرے بعد 30 جھوٹے دجال دنیا میں پیدا ہوں گے، جو کہیں گے انا نبیون، جو کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا 30 جھوٹے دجال میرے بعد دنیا میں آئیں گے، جناب والا جو کہیں گے ہم نبی ہیں، فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، فرمایا یاد رکھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ او میرے حضور کے غلاموں، او محبت کی داستان سنتے چلے جاؤ۔ میرے آقا کونین نے جب یہ اعلان فرما دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سرکار نے یہ بیان فرما دیا میرے بعد 30 جھوٹے دجال کھڑے ہو جائیں گے، جناب والا جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو کہیں گے ہم نبی ہیں، جو کہیں گے ہم رسول ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا دجال ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، میں اللہ کا سچا اور سچا آخری پیغمبر ہوں، انا خاتم النبیین۔ اللہ نے نبوت کی ابتدا بھی مجھ محمد سے کی ہے، اور نبوت کی انتہا بھی اللہ نے مجھ محمد پہ ختم فرمائی ہے۔ جزاک اللہ ندیم بھائی۔ تو حضرات اس وقت توجہ فرمائیں، میرے آقا کونین کا ظاہری حیات ہے، میرے آقا کونین رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے اندر ایک شخص کا نام ہے، یمن کے اندر رہنے والا ہے، یمن کے اندر رہنے والا ہے، نجران میں بھی جس کی جناب والا بڑی باتیں چل رہی تھی، اس کا نام ہے اسود انسی۔ وہ جناب والا گستاخ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہی پاک ہے، حضور ابھی زندہ ہیں، اس نے یمن کے اندر لوگوں کو تیار کیا، اور جب بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ، تاجر ساتھ ہو گئے، سردار ساتھ ہو گئے، بڑی بڑی برادریوں والے سارے کے سارے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، تو اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ ادھر خبر جب ملی تیرے میرے نبی مکرم کو، یہ میں بات کر رہا ہوں کہ سرکار کی موجودگی میں بھی جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے نام میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ادھر یہ خبر ملی، میرے سرکار کے غلام ادھر جناب والا 2 بندے موجود تھے، عمران بن حزم اور خالد بن سعید، کدھر یمن کے اندر یہ سرکار کے دونوں غلام موجود تھے۔ کیوں؟ حکومت سرکار کی چل رہی تھی، سیاست کے علمبردار سرکار خود موجود تھے، یہ سرکار کے دونوں بندے موجود تھے۔ جب اس نے جناب والا کس نے؟ اسود انسی، اسود کا مطلب ہے کالے رنگ کا، انسی اس کا نام ہے، اسود انسی یہ اس نام سے موسوم ہے۔ اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، بڑے بڑے لوگ اس نے اپنے ساتھ ملا لیے۔ عمران بن حزم، خالد بن سعید کو جب یہ بات پتا چلی، انہیں جناب والا بڑی بے دردی کے ساتھ وہاں سے نکال کر مدینہ منورہ بھیج دیا۔ ادھر یہ حضور کے غلام مدینہ منورہ جب پہنچے، ساری کہانی سرکار کے سامنے پیش فرما دی۔ تیرے میرے کریمہ کا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی کہ میری موجودگی کے اندر شہر یمن کے اندر تاجران نجران کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے اسود انسی نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ فرما دیا۔ میرے آقا نے خط لکھا، کس کو؟ نجران کے لوگوں کو، کس کو؟ سنہا کے لوگوں کو، فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کون سا نبی بن بیٹھا ہے؟ میرے آقا نے یمن والوں کو، میرے آقا نے سنا والوں کو، میرے آقا نے نجران والوں کو یہ پیغام لکھ کے بھیج دیا، فرمایا انہیں کہو باز آ جاؤ، یا محمد کی طرف سے اعلان جہاد، جہاد کا علم محمد کی ذات بلند کرنے لگے ہیں۔ میرے آقا کا قاصد ادھر سے نکلا، سرکار نے اپنے غلاموں کو یہ حکم جاری فرما دیا، فرمایا کون ہے اس کو قتل کر کے آئے گا؟ میری موجودگی میں کون نبی بن سکتا ہے؟ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ یہ بات حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام نام ہے جن کا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، ان تک یہ بات پہنچی، آپ جناب والا اپنے آپ سے باہر ہو گئے اور بڑے بے تاب ہونے لگے کہ حکم ہے سرکار دو عالم کا، گستاخ رسول کو اس کا گلا کاٹ کے آنا میرا کام ہے۔ یہ دل ہی دل میں تمنا بڑھتی گئی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، جناب والا اس کے دربار تک پہنچ گئے، اس کے محل تک پہنچ گئے، کسی چلاکی کے ساتھ رات کے وقت جناب والا یا دن کے وقت، دونوں روایتیں ملتی ہیں، اس کے محل کے اندر داخل ہو گئے۔ توجہ، اس کے محل کے اندر داخل ہو گئے۔ بڑی قداور شخصیت تھی وہ بھی، یہ بھی بڑی قداور شخصیت تھی، لیکن یاد رکھو بندہ جناب والا بے ایمان ہو، تگڑے سے تگڑا بھی ہو، ایمان والا کمزور سے بھی کمزور ہو، اس کے ایمان کی طاقت بڑی باری ہوتی ہے۔
توجہ چاہوں گا، یہ اس کے محل کے اندر داخل ہو گئے۔ کون؟ فیروز دولمی۔ کون؟ نبی کریم علیہ السلام کا صحابی۔ پہلے قتل نہیں کیا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اسے فرمایا اٹھ کھڑے ہو جا رسول اللہ کے گستاخ، اب تیرا سرکار کے کہنے پر میں تجھ سے بدلہ لینے آیا ہوں۔ سرکار کے غلام نے اسود انسی کو گردن سے پکڑا، مروڑا، ادھر ادھر اس کی گردن دو ٹوٹے کر دی۔ جناب والا جسم کے ساتھ لڑکنے لگی۔ جب جسم کے ساتھ یہ اس کی گردن لٹک رہی تھی تو اب فیروز دہلوی نے تلوار لے کر اسے واصل با جہنم کیا۔ بھاگے بھاگے اللہ کے پاک محبوب کی پاک بارگاہ کے اندر آئے، اور سرکار کو خبر پہلے سے مل چکی تھی کہ آج میرا غلام میری عزت پہ پہرا دے کے آ گیا ہے۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں اسود انسی کو قتل فیروز دہلوی نے کیا۔ سرکار کے صحابہ فرماتے ہیں سرکار اتنا خوش ہوئے کہ جیسے آج 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ سرکار نے اپنی زندگی میں یہ حکم دیا کیا؟ ابی بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 10 ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ حضور کے بعد فرمایا اگر نبوت ہوتی تو اللہ اپنے پیغمبر کے بیٹے جناب ابراہیم کو کبھی فوت نہ کرتا۔ اللہ کے نبی کے بعد اگر نبوت ہوتی تو اللہ اپنے نبی کے بیٹے جناب صاحبزادے ابراہیم کو فوت ہی نہ کرتا۔ کیوں؟ نبوت انہیں دے دیتا۔ فرمایا اسے فوت کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ بچپن میں کہ اللہ کا نبی آخری ہے، یہ نبی کے شہزادے ہیں اور شہزادے ہی رہیں گے۔ اور جب نبی کی اولاد نبی نہیں بن سکتی تو قادیانی دجال کافر جناب والا وہ کون ہو سکتے ہیں جو نبی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اب آنکھیں کھولیں، اس وقت قادیانی حضرات اتنے سرگرم ہیں، آپ کو باہر کا ویزا دیا جا رہا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ نوکری دی جا رہی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ گھر کوٹھی کار بنگلہ دیا جا رہا ہے۔ جب اپنا بنائیں گے پھر کہیں گے کہہ دو ہمارا نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قادیانی مرزا غلام احمد ہے۔ تو یہ بات ہے، کئی لوگ بک چکے ہیں، مال و دولت آئی، کئی لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا، ادھر سے پیسے آئے عقیدہ بدل گیا، ادھر سے گاڑی آئی عقیدہ بدل گیا، ادھر سے دولت آئی عقیدہ بدل گیا۔ وہ ہم خوش نصیب ہیں، دولت آئی تب بھی محمد کے غلام ہیں، دولت نہ تھی تب بھی محمد کے غلام تھے، دولت تھی تب بھی صحابہ کے غلام ہیں، دولت نہیں تب بھی صحابہ کے غلام ہیں، دولت نہیں تھی تب بھی اہل بیت کے غلام تھے، دولت ہے تب بھی اہل بیت کے غلام ہیں، دولت نہیں ہے تب بھی اہل بیت کے غلام تھے، اہل بیت کے غلام ہیں، صحابہ کے غلام رہیں گے۔ در در پہ جھکنا سونا نہیں لگتا، در وہی ہے خدا و مصطفیٰ کا جس پہ اہل بیت نے جھکا ہے، جس پہ صحابہ کرام نے جھک کر ہمیں بتایا ہے کہ جناب والا شہرت بھی مصطفیٰ کی عزت سے ہے، حکمت بھی سرکار کی عطا سے ہے، نوازی بھی سرکار کے کرم سے ہے، سرفرازی بھی سرکار کی عطا سے ہے، دنیا میں بھی عزت سرکار کی نظر سے ہے، قبر میں بھی عزت سرکار کی وجہ سے ہے، اور حشر میں بھی عزت سرکار کی وجہ سے ہوگی۔ جزاک اللہ چودھری صاحب، اللہ سلامت رکھے، برکت فرمائے، کہتے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا اگلی بات کر کے میں بات اجازت چاہوں گا۔ اسود انسی جس کا میں نے آپ کو پہلے ذکر سنایا، اسود کا مطلب ہے کالا، انسی اس نام سے وہ مشہور تھا، اس کا لقب ہے خمار، گدھا۔ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اس کے پاس ایک گدھا تھا، اس نے اس کی بڑی پریکٹس کی، اسے کبھی کہتا تو سجدہ کر، وہ سجدہ کرتا، کبھی کہتا تو کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا، کبھی کہتا تو بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا۔ یہ اپنے کرتب نجران والوں کو، شہر سنہا والوں کو اس نے اپنے سکھائے، اور ظاہری بات ہے جس بندے نے کوئی چیز دیکھی نہ ہو تو وہ جناب والا بندہ بے قرار ہو جاتا ہے، اس کا مرید بننے کی کوشش کر لیتا ہے، ہمیں داڑھی ہوئے یا نہ ہوئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جناب والا اس کو اپنا بنانے کی کوشش کر لیتا ہے، تو جناب والا اس شخص نے اپنے کرتب دکھائے، بڑے بڑے لوگوں کو اس نے اپنے آپ ساتھ لے گیا اور نبوت کا اظہار کر دیا، لیکن رب کہتا ہے کہ اگر میں نبی بھیجتا ہوں تو نبی کی نبوت کا پہرے دار بھی میں بنا کر بھیج دیتا ہوں۔ تو یہ ہے گرامی القدر تاجدار ختم نبوت جو عقیدہ ہے،
اس عقیدے پہ آپ کاربند رہیں. اس عقیدے کی خاطر میں آپ کو بتاؤں گا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑی، کتنی جنگیں، جتنی بھی جنگیں لڑی، مختلف اسباق ہیں، مختلف روایتیں ہیں، ان کے اندر 259 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 259 صحابہ کرام شہید ہوئے حضور کی زندگی میں. لوگ کہتے ہیں جی امن کی بات کرو، پیار کی بات کرو. حضور سے بڑا امن دینے والا کون ہے؟ حضور تلوار لے کر خود میدان میں گئے، خود، اور کفار کا مقابلہ کیا منافقوں کا. فرمایا دین جھکنے کا نام نہیں، دین بلند و بالغی کا نام ہے. سرکار کی زندگی میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور سرکار کے وصال کے بعد جو اسلام کے لیے پہلی جنگ ختم نبوت کی لڑی گئی، جس کے سپاہ سالار خالد بن ولید تھے اور وقت کا حکمران ابو بکر صدیق تھے. حضور کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق نے خلافت کو سنبھالا، خود نہیں، صحابہ کی مشاورت سے. کیسے؟ صحابہ نے کہا حضور جب بیمار تھے، عمر موجود تھے، توجہ، عثمان موجود تھے، علی موجود تھے، طلحہ و زبیر موجود تھے، عبد الرحمن بن عوف موجود تھے، کم و بیش ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے. حضور نے اپنی زندگی میں اپنی شناخت اور پسندیدہ شخصیت کو چنا. کس لیے؟ نماز کے لیے. کس کے لیے؟ بولو، نماز کے لیے. فرمایا میں بیمار ہوں آقا، کون نماز پڑھائے؟ فرمایا ابو بکر سے کہہ دو. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میری طبیعت گڑبڑ ہو جائے تو میں آپ میں چیک کروں گا کون ہے اس لائق جو مصلی پہ نماز پڑھا دے. رسول اللہ کا چناؤ دیکھو، اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. میرے سرکار نے فرمایا میرے مصلی کا وارث میرے بعد اگر نماز جو وہی پڑھائے گا مسجد نبی مصلی رسول پر تو ابو بکر ہوگا. فرمایا لوگوں سے کہہ دو میرے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنا شروع فرما دیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا. آپ نے خلافت سنبھالی تھی کہ جنگ یمامہ کے اندر رہنے والا ایک شخص مسلمہ کے صاحب نے، اس نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا. فرمایا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. حضرت تاجدار صداقت خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا. کس کا؟ جہاد کا. فرمایا اس ختم نبوت کے منکر کو، جناب والا اس ڈاکو کو کون قتل کر کے آئے گا؟ میرے آقا کریم کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام صدیق اکبر نے جناب والا خالد بن ولید کو بھیجا اپنے لشکر دے کر. فرمایا جاؤ. جنگ یمامہ لگ گئی. ادھر مسلمہ کے ذاب جو 40,000 کا لشکر لے کر، بولو کتنا؟ 40,000 کا لشکر لے کر. ادھر خالد بن ولید کتنا لشکر؟ دو روایتیں، 10,000 اور 13,000. 13,000 کے تھے اور 40,000 کے تھے. آمنے سامنے جنگ کس کی ہے؟ ختم نبوت کی. کیا مطلب؟ اس نے اعلان کر دیا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں. صدیق اکبر نے جب یہ اعلان سنا تو فرمایا، پہلے آپ نے قانون بنایا تھا. کس نے؟ صدیق اکبر نے. فرمایا جو بدری صحابی ہیں، بدری صحابی سمجھتے ہیں جو بدر کے میدان میں شریک ہوئے، فرمایا اب وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ ہمارے طور پر بطور تبرک ہم ان کی زیارت کریں گے. کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، صرف اور صرف اور صحابہ کرام جائیں گے. لیکن بدری جب معاملہ آیا ختم نبوت کا تو صدیق اکبر نے فرمایا، اپنا قانون بنا کر توڑ ڈالا. فرمایا بدر کا صحابی بھی ہو یا احد کا ہو، اب سب کو جانا ہوگا. حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا ہے، اب جانا پڑے گا. اب سارے صحابہ 13,000 صحابہ. کمانڈ کون کر رہا ہے؟ خالد بن ولید. خالد بن ولید. جنگ یمامہ مسلمہ کے ذاب کا آمنا سامنے ہے. اب دیکھنے والوں نے دیکھا مسلمہ کے ذاب کو جناب والا نیست و نابود کرنے والی شخصیت، جسے لوگ کہتے ہیں مومن نہ کہو، لوگ کہتے ہیں ایمان والا نہ کہو، لوگ کہتے ہیں اس کا ایمان ثابت نہیں ہے. جاؤ تمہاری تحقیق ہے تمہارے اپنے پاس، ہماری تحقیق صدیق اکبر کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوں. جب مسلمہ کے ذات سامنے تھا 40,000 کا لشکر، اور پتہ اتنی سخت جنگ لڑی گئی، توجہ اتنی سخت. صحابہ کرام فرماتے ہیں نہ ہم سے پہلے ایسی سخت جنگ دیکھی نہ لڑی جو آج لڑی گئی.
صحابہ کرام کتنے شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ ختم نبوت کی جو پاک دنیا کے اندر، کائنات کے اندر پہلی جنگ لڑی گئی، اس کے اندر کتنے صحابہ؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں وہ بھی حافظ قرآن تھے، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید، جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد کے باہر سے گزرے تو آپ نے ایک غلام کا، حافظ قرآن کا قرآن سنا تو خوش ہوئے، فرمائے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے بڑے بڑے قاری میری امت میں پیدا فرمائے جو قرآن زمین پر پڑھتے ہیں، عرش والا خوشیاں عطا فرما رہا ہے۔ بڑے سے بڑے صحابہ کرام بھی جنگ یمامہ کے اندر شہید ہو گئے۔ صدیق اکبر سے لوگوں نے نہیں کہا محترم حالات خراب ہیں، باہر نہیں نکلنا ہے، حکومت ہے، وقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن صدیق اکبر نے بتا دیا کہ میں نے حکومت نہیں سنبھالی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کی عزت پہ اگر کوئی حرف آئے گا تو صدیق چپ کر کے بیٹھ جائے گا، نہیں۔ 1200 صحابہ شہید کروائے صدیق اکبر نے، کس لیے؟ تاجدار ختم نبوت کے لیے۔ فرمایا ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ صدیق اکبر نے شہید کرائے، اور وہ منزل رکا نہیں، چلتے چلتے اس صدی کے اندر فیض آباد کی سرزمین پر خادم حسین رضوی نے 8 شہید کروا کے حضور کی عزت و ناموس کا جھنڈا بلند و بالا فرما دیا تھا۔ یہ ہے تاجدار ختم نبوت، یہ معاملہ ہے حضرات۔ تو اس لیے ختم نبوت کی بات آئے نہ دیکھا کرو ہم پی ٹی آئی والے ہیں یا نون والے ہیں یا جنون والے ہیں، ہم رسول اللہ والے ہیں، ہم رسول اللہ والے ہیں۔ شخصیت پرستی کریں گے اس وقت تک جب دنیا کا معاملہ ہوگا، جب دین کا معاملہ آئے گا۔ میر ظفر اللہ خان جمالی نے کیا کہا تھا؟ میں اس پارلیمنٹ میں کیا بیٹھوں جس میں حضور کی ختم نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں، اور جب مرا تو زمانے والوں نے اسے سلام عقیدت پیش کیا، چند دن پہلے فوت ہوا۔ یہ ہے حضور کی عزت پہ کوئی بولے وہ یار زندہ مثال ہے بابے کی، زندہ مثال ہے، ٹانگوں سے معذور، بظاہر مجبور، لیکن امت کو بتا دیا جو جنازہ پاکستان کیا کہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا، آج اس فقیر کا ہو رہا ہے۔ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اس لیے گرامی القدر ختم نبوت کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ ابھی میں نے کافی موضوع میرا باقی ہے، سرکار کی موجودگی میں، سرکار کے بعد جتنے لوگوں نے ختم نبوت پہ عرف آنے کی کوشش کی وہ مٹ گئے اور مٹتے جائیں گے، اور انشاءاللہ مٹ چکے ہیں، لیکن رسول اللہ کا علم بلند و بالا رہے گا۔ تو اس لیے احباب گرامی القدر آپ کو میں دعوت عام دے رہا ہوں، حضور کی عزت کا معاملہ ہے، نبی کی عزت کی، صحابہ کا معاملہ ہے، نبی کی اہل بیت کا معاملہ ہے، سر جھکانا نہیں ہے، سر اٹھانا ہے، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں یہ سر لے کے جانا ہے، وہاں پیش ہونا ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی القدر سامعین و حاضرین ناظرین، تاجدار ختم نبوت والا جو معاملہ ہے، انشاءاللہ میں آئندہ جمعۃ المبارک پر بھی 22 آج جمادی الاول ہے 22 جمادی الثانی کو تاجدار خلافت سیدنا ابو بکر صدیق کا یوم شہادت ہے۔ یہ پورا مہینہ میں آپ کو اس موضوع تک آنے کے لیے تاجدار ختم نبوت کے موضوع پر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ختم نبوت کے ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، صحابہ نے کیسا ایمان دیا۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200، اور حضور کی زندگی میں 259۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، بدر لڑی گئی، خندق لڑی گئی، احد لڑی گئی، اور بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی، لیکن 259 صحابہ شہید ہوئے۔ صدیق اکبر کی بارگاہ میں جو پہلی جنگ لڑی گئی وہ ختم نبوت کی جنگ یمامہ جسے کہا جاتا ہے، وہ لڑی گئی تو 1200 صحابہ، اور بات ختم۔ اس کو مسلمہ کذاب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کو واصل بجہنم کس نے کیا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کو واصل بجہنم کیا حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کون وحشی؟ جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ کس دور میں؟ کفار کی حالت میں، کفر ہونے کی حالت میں، دور جاہلیت میں کافر تھا، لیکن حضور نے جب فتح مکہ نے اعلان کیا آؤ معافی ہے، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور دل کے اندر بڑی ندامت تھی۔ سرکار نے کہا تھا نا کلمہ پڑھ لی، لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ حسرت رہی کہ جیسے میں نے کفر ہونے کی حالت میں بڑے بڑے جوان کو میں نے شہید کیا ہے، اب مسلمان ہونے کے بعد میں کافروں کا بڑے سے بڑا کافر مار کے محمد کی بارگاہ میں سر لے کر جاؤں گا۔
تو مسلمہ کے ذاب جس نے حضور سے ٹکر لی تو ویشی نے، حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا واصل با جہنم کر کے بتا دیا، اگر کافر تھا تو اتنا مضبوط تھا، اب تو مسلمان ہو گیا، محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہو گیا۔ تو اس لیے حضور کی عزت پہ پیرا دینا ہمارا فرض ہے۔ جیسے چیلم پہ امیر المجاہدین کے شہزادے حافظ سعد حسین رضوی نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا تھا 3 مہینے کے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ ہوتے ہیں نا بعض لوگ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب، لیکن میں دین کی بات کر رہا ہوں کہ فرانس کے اندر سرکاری طور پر رسول اللہ کی توہین کی گئی، اور سوائے طریقے لبیک کے پیر گدیوں والے بڑے بڑے آستانے والوں خاموش، خادم رضوی پھر بھی حاضر تھا اور آخری دھرنا دے کر یہ بات منظور کروا کے گیا تھا 3 مہینے میں بات کریں گے، لیکن شہزادہ آ گیا اور امت کھڑی ہے، سارے حضور کے غلام ہیں، ہم سارے کھڑے ہیں حضور کی عزت کے لیے۔ اس نے بتا دیا حکومت وقت کو کہ 16 فروری تک تمہارا یہ وعدہ تھا کہ سفیر نکالیں گے، نہیں تو 17 فروری کو حضور کے غلام خود نکالیں گے۔ اس لیے جناب والا کہ تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، ہم ثابت کریں کہ ہر بوجھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی گستاخی کبھی برداشت کر سکتے نہیں ہیں۔ تو گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، ہاتھ ہلا کر سر، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اور یہ زور لا کے مزہ آوے ذرا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔ کوئی بھی دعویٰ کرنے والا میری موجودگی میں ہوگا پھر بھی سر تن سے جدا ہوگا، اور میرے بعد بھی کوئی سر اٹھائے گا تو پھر بھی سر تن سے جدا ہوگا۔ یہی مسئلہ ہمیں خادم حسین رضوی سمجھاتے رہے، کچھ لوگ سمجھے کچھ نہ سمجھے، لیکن اب تو سمجھ گئے ہیں نا، اب تو بدبختی ہیں جو نہ سمجھے وہ سمجھ گئے ہیں۔ 1953 اٹھا کے دیکھ لو، یہ تو قریب کی بات ہے، 1953 اٹھا کے دیکھ لو، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پھانسی کیوں دی گئی؟ میں نے رات کو پڑھا، یقین جانے بڑا علم میں اضافہ ہوا، اور کیسی کیسی جناب والا مسجدوں میں آپ کو قید کیا گیا۔ مسجد وزیر خان جو لاہور میں ہے، جس کے اندر تمہاری حکومت وقت نے لڑکیوں کو بھیج کر جناب والا ڈانس کروائے، مووی شو کروائے مسجد وزیر خان میں، نہ کوئی مولوی بولا، نہ کوئی پیر بولا، نہ کوئی آستانے والا بولا، نہ کوئی دربار والا بولا، تو محمد کا فقیر خادم حسین بولا، رگڑا لگایا وقت کے یزیدی حکمرانوں کا، اور کہا مسجد اللہ کا گھر ہے اور زندہ گھر ہے، بندہ زور سے چل نہیں سکتا۔ اور آپ بابا جی کی زندگی کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ویڈیو موجود ہے، آپ نے کہا اگلا جمعہ مسجد وزیر خان کی عزت و ناموس کے لیے ہم مسجد وزیر خان میں جا کر پڑھیں گے، اور آپ نے جا کر پڑھا اور کفر کو پھر للکارا۔ قادیانیوں کی ابتدا پاکستان میں 1953 کے جناب والا شروع ہوئی، اور مسجد وزیر خان سے جو آواز عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی تھی، اس وقت بھی حکومت نے علماء کو گرفتار کیا، سولی پہ چڑھایا، لیکن نبی کا ختم نبوت کا یہ معاملہ نہ رکا تھا، نہ رکا ہے، نہ رکے گا۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ پیر مہر علی گولڈے والے سرکار کہتے ہیں۔ اور سنیں اگلی بات، مہر علی کی آ گئی بات تو کیا بات ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب مرزا قادیانی نے لاہور کے اندر آ کر یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کے نبی ہوں، تو سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کی آپ کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے، ملفوظات کے اندر آپ کو خبر ملی تو آپ گولڈے سے چل پڑے لاہور کو، چل پڑے لاہور کو۔ مریدوں نے کہا حضرت یہ تو مناظرہ کرنا علماء کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، آپ تو پیر ہیں، آپ تو گدی نشین ہیں، آپ ایسے معاملے میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے کہا ایسی فقیری پہ میں لعنت بھیجتا ہوں جس فقیری میں محمد کا گستاخ للکارتا پھرے اور محمد کی آل کا نوکر بیٹھا رہے، جاؤ، مجھے ایسی فقیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھیں گے لاہور کی سرزمین پر مرزا کہے گا تو میرے علی کی قلم لکھے گی خاتم النبی جی، لیکن تاریخ گواہ ہے مرزا بھاگ گیا تھا میرے علی کے جانے سے پہلے۔
تو میرے علی کی یہ بات گولڑا شریف کے اندر امیر المجاہدین محافظ ناموس رسالت خادم حسین رضوی صاحب نے کی تھی کہ پیرو اٹھو، او میر علی شاہ کے وارثوں اٹھو، یہ جبے کبے دستار حضور کی وجہ سے ہیں۔ وہی الفاظ میں دہرا رہا ہوں، کہتے ہیں یہ اگر حضور کی عزت پہ تالی بج گئی تو ایک بھی نہیں بچے گا۔ بس وہ خادم رضوی کی تقریر تھی ایک، اس کے بعد خادم رضوی کو گولڑے میں نہیں بلایا گیا۔ کیوں؟ سچ بولا ہے، انہوں نے کہا نکلو حضور کی عزت پہ پہرا دو، پیر صاحب آپ آگے ہو جائیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ لیکن پیران جناب والا ووٹاں بھی تبلنے پانیاں نا، وہ جناب والا یہ ہے، پیر مہر علی شاہ نے فرمایا بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی۔ اور آپ نے مرزے کے مقابلے میں گئے اور مرزے کو نست و نبود کر کے بتا دیا تو کون سا نبی بن بیٹھا ہے۔ پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں آج اگر مرزا میرے مقابلے میں آ جاتا، قسم اللہ کی میں زبان سے نہ بولتا، آج میرے علی کے حکم پر قلم خود لکھ دی کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے۔ آج میرے علی اتنا دعویٰ، غلاموں نے عرض کی میرے علی اتنا بڑا دعویٰ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا دعویٰ میں نے بغیر دلیل کے نہیں کیا، مجھے خود رسالت مآب نے کہا میرے علی تو جا، آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا۔ تو بابا جی کہا کرتے تھے جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں انہیں نوکروں کی کمی نہیں ہے۔ مالکوں کا جن کا کام ہم کرتے ہیں انہیں نوکروں کی کمی نہیں ہے، کہیں کہیں سے نوکر بنا ہی لیا کرتے ہیں۔ تو بارہ گرامی کا توجہ فرمائی، کہتے سبحان اللہ۔ حضرت وہ یار زندہ مثال ہے بابے کی، زندہ مثال ہے، ٹانگوں سے معذور، بظاہر مجبور، لیکن امت کو بتا دیا جو جنازہ پاکستان کیا کہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا آج اس فقیر کا ہو رہا ہے۔ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اس لیے گرامی القادر ختم نبوت کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ ابھی میں نے تو میرے علی کی یہ بات گولڑا شریف کے اندر امیر المجاہدین محافظ ناموس رسالت خادم حسین رضوی صاحب نے کی تھی کہ پیرو اٹھو، او میر علی شاہ کے وارثوں اٹھو، یہ جبے کبے دستار حضور کی وجہ سے ہیں۔ وہی الفاظ میں دہرا رہا ہوں، کہتے ہیں یہ اگر حضور کی عزت پہ تالی بج گئی تو ایک بھی نہیں بچے گا۔ بس وہ خادم رضوی کی تقریر تھی ایک، اس کے بعد خادم رضوی کو گولڑے میں نہیں بلایا گیا۔ کیوں؟ سچ بولا ہے، انہوں نے کہا نکلو حضور کی عزت پہ پہرا دو، پیر صاحب آپ آگے ہو جائیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ لیکن پیران جناب والا ووٹاں بھی تبلنے پانیاں نا، وہ جناب والا یہ ہے، پیر مہر علی شاہ نے فرمایا بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی۔ اور آپ نے
شمع بز میں ہدایت سلام شمع بز میں ہدایت پہ ہم زبان نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی ترجمان نبی شان جانے عدالت پھیلا سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پھیلا سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا السلام واللیل زلفاں والیا السلام والشمس ماتھے والیا یا الہی صدقہ آل صدقہ زہرا بدور یہ سلام آج زانا ہو حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا اللہ محمد رسول